أعوذ بالله من النار ومن شر الكفار ومن غضب الجبار. العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. سورۃ البراءۃ، سورۃ التوبہ. ہر سورے کے ایک سے زائد نام ہیں. جو نام سوروں کے ہوا کرتے ہیں اس کا تذکرہ اس سورے میں ہوتا ہے، لیکن یہ نام قرآن کے تمام سوروں کے جو نام ہیں ایک شناخت، امتیاز، پہچان کے لیے، تاکہ ایک سورہ دوسرے سورے سے ممتاز ہو جائے، نام کے ذریعے سے جانا اور پہچانا جائے. یہ اس لیے کہنا ہے جو نام ہوتے ہیں وہ مضمون، ٹاپک کی حیثیت نہیں ہوتی. جیسے کتابوں کا ایک نام ہوتا ہے، کسی ایک خاص عنوان، کسی ایک خاص مضمون کے تحت وہی چیزیں اس میں آتی جائیں گی، دوسری چیزیں نہیں. لیکن سورہ کے اندر ایک خاص مناسبت سے نام ہوتا ہے، اس کا بھی تذکرہ ہوتا ہے، کم یا زیادہ. دیگر ایمان اور اسلام کی سبھی چیزیں اس کے اندر مذکور ہوتے رہیں گی. اس سورہ کے متعلق خاص طور پر جاننا اس لیے ہے، ہر سورے کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد سورے کی ابتدا ہوتی ہے. سارے کلام پاک کا طریقہ یہی ہے. بلکہ مومن کے لیے، مسلمان کے لیے کہ وہ مسلمان ہے، وہ مومن ہے، اللہ کے کلام کے ساتھ تو خصوصی احکام ہے ہی ہیں. اس کے علاوہ مومن کی زندگی کا ہر کام، چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو، بلکہ اپنے گھر میں داخلہ بھی ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر قدم رکھنا. مسلمان کے ہر کام کو اللہ کے نام سے. یہ اسلام اور اسلامیت کا طریقہ ہے، مسلمانی کا رنگ، ڈھنگ اور سلیقہ ہے. نیز وضاحت انسان کے ساتھ جو تمام مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ جو مہربانی، فضیلت عطا فرمائی ہے، فضیلت کا حقدار قرار دیا ہے، توحید کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر اپنی زندگی کا طرز اختیار کرے. شیطان کا بھی قسم کھا کر اعلان ہے، میں اس فضیلت کے ساتھ جو انسان کو جوڑا گیا ہے اس کو فضیلت والے کاموں سے ہٹا دوں گا. مختلف طور طریقے اختیار کروں گا، چاہے غفلت پیدا کر کر یا جو کام کرنے کا جو حکم ہے. اللہ تعالیٰ سے اس نے فرمایا جو منشا ہے آپ کا اس وقت پہ کرنا ہے،
کم سے کم میری طاقت نہ چلی کسی نیک انسان کے پاس تو اس کو اس کے وقت سے وہ کام کرنے سے ہٹا دوں گا، چاہے نماز کا تعلق ہو، روزے کا تعلق ہو، کسی سے کیے گئے وعدے کا تعلق ہو، کسی بھی چیز کو۔ اس لیے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرما دی، طریقہ قرآن نے بتایا تو آپ نے وضاحت فرمائی، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ خطاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بواسطے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اللہ کے دین سے جو ان الدین عند اللہ الاسلام فرمایا ہے، اسلام ہی جو طریقے کے ساتھ ہے وہی دین ہے اللہ کے پاس۔ تو اللہ کے دین کے ساتھ جو جڑا ہوا ہے اس طریقے کے اندر رکاوٹ پیدا کرنے کے لیے درمیان میں ایک ابلیس کو موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان مومن اور شیطان کے درمیان میں کوئی چیز حائل ہو سکتی ہے تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کا نام ہے۔ بیسیوں مسائل کم و بیش ہر انسان ہر خاندان مسائل سے دوچار ہے۔ وہ مسائل کبھی گھروں کے باہر تک آتے ہیں اور جو تہذیب تربیت والے ہیں اس کو زندگی کا حصہ سمجھ کر ایمان کی تعمیل اس کے تقاضے کی تکمیل میں اس کو اچھے اسلوب کے ساتھ اس کو ڈیل کرتے ہیں، نمٹتے ہیں۔ فرق اتنا ہے، لیکن سارے کے سارے مسائل کا تعلق بندے کی کسی نہ کسی کوتاہی کی وجہ سے ہے جو اس کا دماغ کام کر نہیں رہا ہے۔ اس لیے راستہ بتا دیا، استغفار کرو، توبہ کرو، اللہ سے رجوع ہو جاؤ، بھلے چھوٹی چیز کی بھی طلب ہو، چھوٹے مسئلے کا بھی حل ہو۔ سمجھ لو کہ کہیں نہ کہیں کمی ہے اور بندے کے ساتھ یہ کمی کا تعلق سب سے زیادہ گہرا ہے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا تعلق ہے۔ کلام پاک کے 114 سورے ہیں، 113 سورے، کلام پاک کے 114 سورے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی 114 مرتبہ ہے، لیکن 113 سوروں کے شروع میں ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد سورے کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہ ترجمے میں بیان پہ دھیان کی ضرورت ہے، توجہ کی ضرورت ہے۔ میں ابھی آج کی گفتگو میں یہ جملے کو 2 مرتبہ کہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد میں سورے کی ابتدا ہوتی ہے، سوائے یہ سورہ براءت کے، سورہ توبہ کے۔ لیکن سورہ نمل میں آپ جائیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد میں سورہ کی ابتدا ہے، اور چند آیتیں گزرنے کے بعد پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا تذکرہ ایک آیت کا جز ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ آیت ہے سورہ نمل کا۔ اس طرح ذکر کے ساتھ پورے 114 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کلام پاک میں ہے۔ لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف سورہ نمل کی آیت ہے، سورہ نمل کی آیت ہے۔ باقی سوروں کے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد جو شروع ہو رہا ہے وہ کلام پاک کا حصہ نہیں ہے۔
یہ کلام پاک کا حصہ نہیں ہے، پر کلام پاک کو پڑھنا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پڑھنا ہے۔ قرآن نے حکم دیا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن کی ابتدا کرو، چاہے سورے کی ابتدا سے کرو یا سورے کے درمیان سے کرو، چاہے ایک آیت بھی پڑھ کر سنانا ہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ یہ اللہ کا حکم ہے، واجب ہے، ضروری ہے، لازم ہے۔ جو نہیں کرتا یہ واجب کا ترک کر رہا ہے۔ اگر ضروری نہیں سمجھتا ہے تو پھر کفر ہو جائے گا۔ نہیں پڑھتا ہے، نہیں پڑھا ہے، تساہل میں یوں ہی طور پر، تو وہ غفلت کیا ہے، حکم خدا بندی کے خلاف کیا ہے، توبہ کرنا ہے۔ اللہ نے لازم کر دیا۔ پارے 14 میں سورہ نحل میں تفصیل آئے گی وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن کی تلاوت کرو، پڑھو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کے بعد قرآن کی ابتدا کرو۔ اس سے ہٹ کر مسلمان کی زندگی کے ساتھ بسم اللہ کی چیز کو لازم کر دیا ہے۔ اللہ کے اس حکم کی وضاحت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا بھلے کوئی بھی کام ہو، اگر بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے شروع کرتا ہے تو وہ ناتمام ہوتا ہے، ہوتا ہوا بھی دکھا تو اس پہ برکت نہیں رہتی، یعنی اللہ کی رحمت سے دور رہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمت خداوندی کو شامل کرنا ہے۔ ملعون اور ملعونین کی نحوست سے بچنا ہے۔ اس لیے مومن اور مسلمان اور اس کا جو دشمن ابلیس اور شیطان ہے، اس کے درمیان میں اگر حائل روکنے والی چیز ہے تو صرف اللہ کا نام بسم اللہ ہے۔ اب یہ بسم اللہ، اللہ کے نام کو بہت سارے کاموں میں دعاؤں کی شکل میں آپ کو دیا گیا ہے۔ اگر دعائیں یاد بھی نہ ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کیجیے، پڑھ لیجیے آپ، یہ اس کا حل ہے۔ دوسری بات، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد قرآن کے ہر سورے کی ابتدا ہو رہی ہے تو قرآن کے اندر داخل نہیں ہے۔ اسی لیے ہم نماز میں احناف خاص طور پر ایک سورے سے دوسرے سورے کے درمیان میں فرق کرنے کے لیے یہ مضامین ختم ہوئے، یہاں سے دوسرا سورہ کی ابتدا ہو رہی ہے، یہ فرق کرنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ بس یہی عنوان ہے۔ حنفیت سے ہٹے ہوئے جو اہل سنت والجماعت ہی ہیں، اہل سنت کا مطلب ہے احادیث سے چیز جو ثابت ہو، جماعت کا مطلب ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جو عمل ہو۔ موجودہ دور کے ایک ہی چیز میں پھر تفریق، پھر الگ الگ شناخت مختلف ناموں سے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ کہ اس سے سمجھیں گے کہ بس اس نام کے ساتھ جو جڑا ہوا ہے دین اسی کے ساتھ ہے، اس سے جو جڑا ہوا نہیں ہے انہیں فی النار دوزخی ہے، انہیں اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو فی الجنہ۔ اور یہ فرقہ بندی جو فروعی چیزوں میں ہے
اپنے ماننے والوں کے درمیان میں صحیح تعلیم و تربیت بھی نہیں کرتے، نتیجے میں وہ اس میں اتنا غلو کرتے ہوئے، اس کانوں سے میں نے کئی مقامات پر سنا ہے، پورے اختیار کے ساتھ، جرأت کے ساتھ سینہ تنا کے کہتا ہے یہ ہے دیکھو دوزخی، ایسے الفاظ میں نے راست اپنے کانوں سے سنا ہے، جبکہ یہ جملہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناراض کرنے والا، فیصلہ خدا بندی میں کسی بندے کا دخل رب العزت کو پسند نہیں، ایسا فیصلہ دینے والوں کے لیے بتایا میں اس کو ضرور میں اس کو دوزخ میں ڈالوں گا، اور یہ جس کو دوزخی کہہ رہا میں اس کو جنت میں ڈالوں گا۔ اس جیسے حرکات و سکنات کرنے والوں کے واقعات عالم برزخ کو کھول کر بتا کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے نمونے کے طور پر تعلیم و تربیت اس امت کے افراد کو دے دی گئی ہے۔ بنی اسرائیل کی نیک صالح عابدہ کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمایا، احادیث کی کتابوں میں موجود ہے، ایک نہیں بیسیوں چیزیں، پوری زندگی بھر عبادت میں لگی، نمازیں پڑھتی، سنتیں پڑھتی، پھر ایک نماز سے دوسری نماز کے وقت پر اللہ کے ذکر میں لگے رہتی، پھر اللہ اللہ کہتے سو جاتی، کھانے پینے ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد ہمیشہ ذکر میں زندگی کے پورے لمحات اور سانسیں اللہ کے ذکر میں گزارتی ہے۔ لیکن اتفاق یہ ہوتا ہے کہ اس کی پڑوس میں رہنے والی ایک نوجوان عورت اس کے طرز زندگی، اس کی معیشت جسم فروشی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، فحش کاری پر، وقتاً فوقتاً لوگوں کی آوک جاوک، آمد و رفت ہے، اس نے تو پیشے کے طور پر اسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ یہ چیز اس عابدہ کو اچھی نہیں لگتی تھی، اور اچھی نہیں لگنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ برے کام سے روکنا ہے، روکنے کی طاقت نہیں ہے تو برے آدمی کو برا سمجھنا ہے، یہ ایمان کا سب سے کمزور، آخری اور ادنا پہلو ہے، اتنا تو ہونا ہی ہے۔ اس میں برا نہیں کیا اس نے، لیکن اس کے دماغ میں شیطان جو وسوسہ داخل کیا، اس نے کیا کیا، میری تسبیح میں خلل پڑنے نہ پائے، میرے ذکر میں خلل پڑنے نہ پائے، میں ہر لمحہ ذکر میں اللہ اللہ جو بھی ذکر کا طریقہ تھا کیا کرتی تھی، وہ دماغ میں ٹھان لیا کہ آخر یہ بدکاری کے ارادے سے اس کے پاس کتنے لوگوں کی آمد و رفت ہوتی، روزانہ گنتی تو کرتے جاؤں، کنکریوں کا ایک ڈھیر جمع کر دیا، ایک گھڑا رکھ دیا، کوئی ایک شخص اس جسم فروش عورت کے گھر میں جاتا، داخل ہوتا، یہ تو دروازے کے پاس بیٹھ کے ذکر کرتے بیٹھتی تھی، بس ایک کنکر اٹھا کر گھڑے میں ڈال دیتی، کبھی فرصت میں کنکر گن لوں گی کتنے لوگوں کے ساتھ یہ فحش کاری کیا کرتی ہے۔ حدیث شریف میں اس کا ذکر آ کر فرماتے ہیں کہ بس اس عمل کی وجہ سے اس کو دوزخی قرار دے دیا گیا۔ اس فحشکار عورت جسم فروش ہونے کے باوجود بھی بڑی شرم و حیا والی بھی تھی، اپنے جسم کا نظارہ عام طور پر کرتی نہیں تھی، پھر وہ شرم و حیا کے ساتھ گھر میں بند رہتی تھی، اس کے جنتی کا ہونے کا ذکر ہے۔ پھر وجہ مغفرت کیا ہے؟ ہر چیز کے اندر ایمان کا رنگ ہونا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے متعلق بات اہل السنہ والجماعت، ائمہ اربعہ اہل السنہ والجماعت اس کا اطلاق چل رہا ہے
تابعین کے زمانے سے لے کر اب تک جس کا شمار ہے، اس کے بعد والوں کو علماء ظواہر کہتے ہیں، ظاہری مذہب کہتے ہیں۔ وہ کسی ٹوہ میں تحقیق میں جانا نہیں، ظاہر آیت سے جو بات سمجھ میں آ گئی قبول کر لینا، ظاہر حدیث سے جو بات سمجھ میں آئی کر لینا، اس میں یہ نکات ہے، یہ نقطہ ہے، یہ قطع، جس کے دماغ کے اندر جس کی استعداد ہے، صلاحیت ہے، بس وہ سمجھ لینا، کر لینا، ٹھیک ہے، کر لینا۔ تو اس کے لیے پڑھنا ہے، جاننا ہے، سمجھنا ہے۔ علم کمال میں فوقیت مرتبہ مانی ہوئی ایک شخصیت ابھی زندہ ہے، ضعیف ہوئے ہیں، علمی اعتبار سے کم و بیش پوری دنیا میں ان کی علمی صلاحیت مانی ہوئی ہے، علماء کی جماعت تھی، ان کا تعلق اہل حدیث سے ہے۔ خود ان کو اعتراض ہے کہ جو شہر میں پہلے ہوئے اس قسم کے لوگ ہیں، یہ کس قسم کے اہل حدیث سے مجھے پتہ نہیں، یہ بھی کہتے ہیں۔ جو صرف قطعے کی بنیاد پر، نقل کی بنیاد پر، وہ کرتا ہے کہ بنیاد پر، وہ کرتا ہے کہ بنیاد پر علماء کی موجودگی میں مولانا سے میں نے پوچھا، آپ اہل حدیث ہیں، اہل سنت والجماعت کا ترجمہ ہی ہے اہل حدیث، سارا کا سارا کلام پاک اس کی وضاحت حدیث ہے۔ یہ موجودہ دور میں جو نام رکھ لیں، یہ نام یہ دھوکے اور فریب کے ہیں، یہ بتانا چاہتا ہوں۔ کسی نے رکھ لیا اہل سنت والجماعت، جماعت کے نام سے، تبلیغی جماعت کے نام سے، اسلامی جماعت کے نام سے۔ مجھے جماعتوں پر اعتراض نہیں ہے، میں کسی نام کے لحاظ سے کسی جماعت پر تنقید کرتا بھی نہیں، لیکن جو معاشرہ بٹا ہوا ہے کہیں غلط فہمی میں اس نام سے ہے، تو واقعی سنیت کے پر واقعی تحریک اسلام تبلیغی کہنے کے ساتھ آ گیا کہ جماعت اسلامی بولے تو واقعی یہ ماں باقی سارے کا سارا عمل یہ جھیڑیا والا ہے، یہ فلاں والا ہے، یہ اسلام سے دور ہے۔ ایسا نہیں ہے، ان ناموں کی کوئی اہمیت نہیں، ان ناموں کی کوئی اہمیت نہیں۔ تو علماء ظواہر، بس یہ تقسیم ہے، بس حنبلی، شافعی، مالکی، حنفی۔ اس سے ہٹ کر جو ہیں وہ ظاہری علماء ظواہر، اس سے ہٹ کر جو ساری کی ساری چیزیں ہیں اس کی کوئی معنویت نہیں، حقیقت نہیں۔ اب اس کے بارے میں فیصلہ دینا میں چاہتا بھی نہیں۔ اس سے ہٹ کر ان کے مقاصد تو اس میں خرابی بھی نہیں، لیکن دین کی تکمیل بھی نہیں۔ دین کا ایک رخ ہے، دوسرے رخ سے غفلت پیدا کرنا ہے، اسلام سے دور کرنا ہے۔ وہ چیزیں جو ہے وہ غلط نہیں، لیکن دین کی تکمیل نہیں، دین کی تکمیل نہیں۔ الگ بات ہے۔ تو اس میں حنفیت کے پاس سورہ نماز کے اندر قرآن پڑھنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، غیر قرآن کی چیزیں آہستہ پڑھنا ہے۔ غیر قرآن کی چیزیں آہستہ پڑھنا ہے، اس لیے کہ قرآن نہیں۔ اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت آہستہ ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر کوئی پڑھتا ہے، پڑھنا ہے نماز میں۔
تعوذ پڑھنا ہے یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تسمیہ پڑھنا ہے یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا ہے، اس کے بعد تعوذ، تسمیہ، اللہ اکبر کہہ کر نماز میں داخل ہونے کے بعد اتنے کام کرنا ہے، پھر سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ سب کے پاس درجہ بندی کا اختلاف ہے، خالی وہ کوئی خاص بات نہیں ہے، وہ کوئی خاص پہلو نہیں ہے۔ قرآن کا تو پڑھنا لازم 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 ہے، فرض ہے، حسب سہولت پڑھنا ہے۔ زیادہ قرآن پڑھی جانے والی نماز سب سے اچھی، اعلیٰ، افضل ہے۔ جماعت کے ساتھ والی نماز میں کلام پاک کی تلاوت کی مقدار یہ زیر بحث نہیں ہے، اس میں کم کرنے کا حکم ہے۔ جماعت میں ایک مزاج کے، ایک طبیعت کے، ایک جیسی سہولت کے سب ہونا ضروری نہیں ہے۔ جتنے لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں ان کے ہر ایک کے کسی صحت کے لحاظ سے، کسی کی مصروفیت کے لحاظ سے، کسی کے سفر کے لحاظ سے، کسی کے کسی اعتبار سے مختلف چیزیں ہیں، لہذا متوسط اتنا طریقہ اختیار کرنا کہ پیچھے نماز پڑھنے والوں کے لیے فرصت والا کہے گا کہ اور زیادہ سے قرات ہو اور ہو اور اطمینان سے ہو، دوسرا مشغولیت والا بے چینی کون پیدا کر رہا؟ امام پیدا کر رہا، منع کر دیا گیا۔ رکوع میں تسبیحات بھی زیادہ نہیں پڑھنا ہے نماز پڑھانے والا۔ اب تو ایک فریق کو مستقل رکوع میں زیادہ تسبیحات پڑھ کر رکوع کرواتے ہیں، سجدہ کرواتے ہیں، یہ درست نہیں۔ وہ تنہا نماز کے لیے جتنی تسبیحات ہوں گی وہ نماز سب سے اچھی ہے۔ کم سے کم 3 تسبیح کے ساتھ ذکر ہو کر ذالک ادنیٰ کے الفاظ ہیں، یہ کم سے کم، اس سے کم نہیں کرنا۔ نماز میں متوسط پڑھانے والے کے لیے 3، وہ زیادہ سے زیادہ 5 کر سکتا ہے، لیکن کتابی تعلیم و تربیت تو یہ ہے کہ امام طاقت کو چھوڑ کر 4 مرتبہ تسبیح پڑھے تاکہ مقتدی کو 3 مرتبہ پڑھنے کی سہولت ملے۔ یہ کتابی ہے۔ اب انفرادی عمل الگ الگ ہے۔ میرا طریقہ 5 مرتبہ پڑھنے کا ہے۔ 7، 11 زیادہ بعض جگہ نماز پڑھا ہوں، تسبیح پڑھتے میں 21 مرتبہ کی گنتی اپنے دل کے اندر بھی کیا ہوں۔ کبھی شہر میں ادھر ادھر جانا ہوتا ہے تو فلاں جگہ نماز پڑھاتے ہوئے اتنی مرتبہ کرنا، نماز کے ہونے میں کوئی فرق نہیں، یہ طریقے سے منع کیا گیا۔ اللہ سے قریب کرنے کے طریقے کے بجائے کسی ایک فرد کے لیے یہ طوالت بیزارگی والی کیفیت ہوگی۔ اللہ کا ذکر اور وہ ذمہ داری کو نبھانے کے لیے اس کو وقتیہ طور پر جو آگے بڑھا دیا گیا ہے، وہ دوسرے کے لیے بیزارگی پیدا کرنے کا ذریعہ۔ مستقل احکام طریقے صحابہ سے الغرض سب ذکر کرتے ہیں، وہ بات جو بیان کر رہا تھا میں، تو علماء کی جماعت میں اس صاحب سے ذکر کیا، آپ جو کہتے ہیں الحمدللہ آپ کو سینکڑوں نے ہزاروں احادیث عربی کے ایک ایک لفظ کے ساتھ ان کے زبان پر بھی ہیں، آپ عربیت کی اتنے جمع مہارت بھی ہے، ٹھیک ہے آپ جو کر رہے ہیں۔ آپ کے بچے کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے بچوں میں سے کس بچے نے قرآن اور احادیث کو ترجمے اور مطلب کے ساتھ اس کو یاد ہے؟ کتنے حدیثیں یاد ہیں اس کو؟ انہوں نے کہا کہ وہ تو نہیں۔ پھر آپ بچوں میں سے کسی کو بھی اس لائن میں لگائی بھی نہیں آپ، پھر اب انہیں کیا کرنا؟ تو فوراً بے اختیار کہہ دیا انہیں اپنے باپ کو دیکھنا، اس سے سننا اور کرنا۔ تو میں بولا تو وہی بات ہوگی، ہر اہل حدیث کہلانے والا اپنے باپ کو دیکھ کر، بھائی کو دیکھ کر کریں گا تو
میں زبان کو بگاڑ کے کہہ دیا، اس کا مطلب ہے کہ یلا یا کی ملا یا کی تخلیق کرنا، جس کو پوری طرح وقفیت بھی نہیں ہے۔ وہ ایسی شخصیت ہے، بڑے سے بڑے اس میں جب گفتگو میں ہے تو کبھی جواب میں ہار نہیں مانتی شخصیت، فی الفور فی البدیہہ جواب دینے والی شخصیت۔ جب میں نے ان سے کہا تو پھر وہ لاجواب ہو کر خاموشی اختیار کی۔ جب ہم مانیں گے اس کو اہل حدیث، اہل سنت کا مطلب ہے اہل حدیث، یہ جو نام رکھ کر ٹائٹل رکھ کر کر رہے ہیں اس کے اندر اس میں تربیت ہونا، چند مسائل کے ساتھ تربیت۔ قرآن کے ایک سورے کے اوپر ایک کی شادی کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ذکر 20 جگہ شادیوں کے اندر میں نے سنا، اتنا آسان ہے شادی ہوتی، ان کے بددیانتی کے ساتھ کام لیا، حدیث کے آدھے مفہوم کو ذکر کر کر آدھے حصے کو حذف کر دیتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد کسی کے لیے ایسا نہیں ہوں گا، اس کو ذکر ہی نہیں کرتے آپ۔ تو پبلک کے دماغوں کے اندر خلل پیدا کرنا یہ کہاں سے آ گیا؟ بات کرو تو پوری کرو، بات کرو تو پوری کرو، کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں تو پورا پیش کرو۔ وہ خصوصی اختیارات، شریعت بنانے کا اختیار اللہ رب العزت نے دیا تھا، اور اجازت دے کر 20 چیزیں کی اجازت دے کر اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق فرمائی، اور اس کی خصوصیت بتانے کو جب اللہ کا حکم ہوا تو بتا بھی دیا کہ اس کے بعد سے پھر کبھی نہیں ہوں گا۔ کیوں نہیں ہوں گا؟ اس لیے کہ قرآن سے ہٹ جاتی بات، وَأَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ، اللہ کے کلام سے بات ہٹ جاتی۔ ہر قسم کی شادی کے لیے لازمی شرط لگایا اللہ تعالیٰ، مال 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 کے بغیر نہیں شادی۔ رشتے ازدواج کے اندر تم بندے جاؤ گے تو صرف مال کے ذریعے سے، مال نہ کہلانے والی چیز دنیا کے لحاظ سے جو ہے وہ مہر بن ہی نہیں سکتا، اور بغیر مہر کے شادی ہو ہی نہیں سکتی۔ بغیر مہر کے شادی کر بھی لی جائے تو لازماً اس کے اوپر مہر، جس کو مہر مثل خاندانی عورتوں کا لحاظ رکھ کر وہ خود بخود فرض ہو جاتا ہے۔ قرآن کی آیتوں کی صریح مخالفت ہو جاتی ہے، اور جو حکم دے دیا گیا تھا وہ اس کے ساتھ وضاحت بھی کر دی گئی کہ آج کے بعد سے کسی کا مہر نہیں بنے گا۔ یہ صرف انہی کے لیے۔ اور ایک واقعے کے اندر تو بتا دیا گیا، لڑکی نے شرط لگا دی، کہہ دی کہ تم اسلام لا لو، تم مسلمان ہو گئے تو یہی میرے لیے مہر ہے۔ اب وہ شادی ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جائز قرار دیا، لیکن صرف ان کے لیے، آج کے بعد سے کسی کے لیے نہیں، جو اللہ کا حکم ہے وہی چلتے رہے گا۔ تو فالوورز کو پوری طرح فالو کرے جیسی چیزیں بتاؤ، ادھوری چیزیں کر کر شکوک و شبہات پیدا کر کر دین کے اندر کیسا ہوتا ہے۔ الغرض بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی لیے آنا اکبر زور سے نہیں، اگر زور سے پڑھ لے تو نماز میں فرق نہیں پڑے گا، نماز میں فرق نہیں پڑے گا وغیرہ۔ تو لہٰذا صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کے بجائے میں نے شروع کیا اعوذ باللہ من النار ومن شر الکفار ومن غضب الجبار العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین۔ اعوذ باللہ سے نا، اعوذ باللہ ہی سے شروع ہوئی نا بات۔ یہ تعوذ ہے، یہ الجھن میں آنے کی بات نہیں ہے۔ بعض قرآن کے بعض لکھتے ہیں بس اتنا یاد کرنے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کافی ہے۔
اعوذ باللہ آ گیا، یہ تعوذ ہے، شیطان الرجیم، ومردو شیطانی کی چیزیں، اعوذ باللہ من النار ومن شر الکفار ومن غضب الجبار، العزت للہ وللرسول المؤمنین۔ پہلے کی طباعت والی کم و بیش ہر قرآن میں بعض میں لکھتے تھے، اب بعض میں وہ لکھتے ہیں، بعض میں نہیں لکھتے ہیں، کوئی ضروری نہیں لکھنا، اتفاق سے اس میں لکھا ہوا بھی ہے، اس میں بازو میں پورا کا پورا یعنی اعوذ باللہ چاہیے، بسم اللہ نہیں پڑھنا۔ اب دوسری بات، بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمت خداوندی ہے، یہاں اس سورے کے اندر رحمت سے دور کر کر اللہ تعالیٰ کے جلال، غیظ اور غضب کا ذکر اور اعلان ہے۔ اب حکمت اور مصلحتیں اگر جاننے کی کوششیں کی جائیں، اور بتانے والے، لکھنے والوں نے، کہنے والوں نے جو کہا ہے تابعین سے، تابعین کو جو بات ملی صحابہ سے، اس میں غضب خداوندی، جلال خداوندی کا ذکر ہے۔ غضب اور رحمت دونوں کو ایک جگہ جمع نہیں کرنا ہے، اسی لیے یہ اس لیے ذکر کرنا ہے کہ مسئلہ یہ سمجھنا ہے، قرآن چاہے سورے سے شروع کرو یا درمیان سے شروع کرو، یہ ایک آیت پڑھو تعوذ کے بغیر نہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ لیکن اس سورے کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں، جب نہیں تو بات یہ یاد رکھنا ہے کہ اگر درمیان سے بھی شروع کر رہے ہیں تو وہاں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا ہے۔ اس کی کسی بھی ایک آیت کو بھی جب شروع کر رہے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھیں گے، اعوذ باللہ تو پڑھیں گے۔ اب دوسرے سوروں میں اعوذ باللہ سے شروع کرنا ہے، اور سورہ شروع کر رہے ہیں تو بسم اللہ سے شروع کرنا ہے، درمیان سے شروع کرتے ہیں تو اعوذ باللہ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ بھی سکتے ہیں، نہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، مگر اعوذ باللہ پڑھنا ہے۔ یہ مسائل ہیں۔ 42 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی فہرست ملتی ہے، وہی آتی تھی تو فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کسی کو بلا کر قلم بند کروا دیتے تھے، کاتبین وحی۔ اس میں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک فرد ہیں جو وہی لکھتے تھے۔ اس سورے کی کتابت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کاتب رہے ہیں، اور قرآن کے جمع کرنے کا اعزاز بھی آپ کو ہے۔ پہلا اعزاز سیدنا ابوبکر صدیق کو رضی اللہ عنہ کو، پھر ایک سے زائد نسخوں کی شکل میں 5 نسخے تیار کروائے۔ دور عثمانی میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مملکت اسلامیہ کی گورنری جہاں جہاں تھی، گورنروں کے پاس ایک نسخے کو منتقل کر دیا۔ بعد میں قلم بند ہوتے ہوئے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قرآن کے کتنے نسخے، جب منظر پہ آئی بات جنگ صفین میں جو صحابہ کے درمیان میں ہوئی، سینکڑوں ہزاروں صحابہ ادھر بھی چند ایک پوری مسئلے کے اوپر کامیابی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کم و بیش ہو چکی، عین وقت پر حریف نے فوراً اس مسئلے کو، اس کامیابی کو ادھورا کرنے کے لیے سب نیزوں کے اوپر قرآن کو اٹھائے، جتنے شریک تھے کم و بیش ہر ایک کے نیزے کے اوپر قرآن رکھا ہوا تھا۔ یہ اٹھا کر جنگ بند کرنے کا اعلان کیے، فوراً جنگ روک دو، ہم اپنے اختلافات کو، اب ہمارے اس مسئلے کو، اب لڑائی اور قتل و غارت گیری کو چھوڑ کر کلام پاک کو سامنے رکھ کر اس کی بنیاد کے اوپر مسئلے کو حل کریں گے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت فرمایا
یہ ایک چال چل رہے ہیں، اللہ کے کلام سے انکار نہیں ہے، لیکن پوری طرح آگے بڑھ کر پہلے پوری کامیابی لے لو تو فوراً آپ کا ساتھ دینے والے، آپ کی طرف سے جنگ لڑنے والوں نے فوراً یہ جملہ سنے تو انہوں نے ایک ہی کہا، اللہ کا کلام سامنے اٹھ گیا۔ اب ان کے دل میں ایسا ہے ویسا ہے فلاں فلاں بات نہیں۔ دیکھیے کہ اپنے حریف بھی، اپنے ماننے والے بھی، اپنی تائید کرنے والے بھی اب اس طرف ہیں تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خاموشی اختیار کریں، یعنی قرآن کے نسخے قلم بند ہوتے چلے گئے، کا سب سے پھیل گئے۔ الغرض عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کی کتابت کے وقت پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا دوسرے سوروں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بتلا کر لکھواتے تھے، اس سورے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھوایا، اس لیے میں نے نہیں لکھا کیونکہ کاتب اس وقت آپ تھے، بس اتنی حکمت سمجھ جاؤ بس ہو گیا۔ ہر سورے میں لہذا میں بڑھاتا ہوں اختیار میں، دین کی ہر چیز تعبد کہتے ہیں اس کو عربی میں، تعبدی، ہماری عقل، ہماری حکمت، ہماری علمی صلاحیت اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے جو فرما دیا، جو کرنے کا طریقہ بتا دیا، ایسا کیوں کہ یہ گنجائش نہیں، بس حکم ہے، حکم سمجھ کے کرنا ہے۔ اب دیگر وجوہات 20 صفحات پر تفصیل بحثیں ہیں، بس اتنا ہی کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس لیے کہ کسی اور کاتب کو تو ان سے لکھوایا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلام نازل ہونے کے بعد آپ لکھوا دیتے تھے فوراً، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو قلم بند نہیں کروائی، اس لیے بھی نہیں ہے، اس کے ساتھ پڑھنا بھی نہیں ہے، درمیان میں شروع کیے بھی تو اعوذ باللہ پڑھنا ہے، کہیں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا نہیں ہے، بس یہ مسئلہ۔ اگر کوئی پڑھ لیا تو کیا ہوتا اس بارے میں بھی کچھ نہیں کہتا، غضب کے ساتھ رحمت کو جمع نہیں کرنا ہے، بس اس صورت میں یہ۔ پھر ایک اہم بات، مکہ فتح ہو گیا 8ویں ہجری میں، 9 ہجری میں، 9ویں ہجری شوال کا مہینہ آ گیا ہے، تو 9واں سال بھی ختم ہونے کو آ رہا، ذوالحجہ کے بعد پھر محرم شروع ہوتا ہے، تو 10ویں ہجری شروع ہو جاتی ہے۔ یہ سورہ توبہ جب نازل ہوا، وہی مضامین ابتدائی آیتوں سب چلتے جائیں گے، معنی مفہوم مطلب۔ اس سے پہلے جو کیفیت تھی، مکے کے ادب و اہتمام سارے مشرکین کا تو قبضہ ہی تھا، مکے کو آنے سے کسی کو روکا نہیں جا سکتا تھا، دنیا کے طول و عرض سے برابر حج کے موسم میں حج کرتے تھے، مشرکین بھی کرتے تھے، اب جو مسلمان ہوئے تو وہ بھی کرتے تھے۔ سورہ مائدہ کی ابتدائی آیتوں کے اندر اور تاکید کے ساتھ ہے، کسی کو راستہ نہیں روکنا ہے۔ ہجرت کر کے مدینے میں ہو جانے کے باوجود اللہ کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے ذریعے سے عمرہ کرتے ہوئے جان کے پیاسے، ابھی دین اسلام کا غلبہ اتنا ہوا بھی نہیں تھا، جنگیں تو ہوئی تھی، روب خوف والی کیفیت پیدا کر دی گئی تھی، اللہ کے حکم کی تعمیل میں عمرے کو نکل گئے، مکے کے بارڈر تک پہنچ گئے، جو بے حد و حساب تعداد میں مشرکین مکہ دشمنان اسلام ہیں، ان کی اجازت کے بغیر داخلہ مشکل ہے، لیکن اللہ کے حکم سے نکل پڑے۔ سن 6 ہجری میں
آخر کار صلح حدیبیہ کی شکل میں واپس لوٹنا پڑا، اگلے سال جا کر عمرہ خزا ادا کیے۔ تو اس سورے کے نازل ہونے سے پہلے تک حج میں کسی کے لیے فلاں آئے فلاں نہ آئے ایسی رکاوٹ نہیں تھی۔ اب سورے کی ابتدا میں اسی چیز کا اعلان آئے گا، اسی کی تفصیلات آئیں گی۔ آج کے بعد سے مکہ، حدود مکہ کے حدود مکہ میں یعنی حرم میں کوئی مشرک قدم نہیں رکھے گا۔ حج صرف مومن اور مسلمان کا کام ہے، مشرک کا کام نہیں ہے۔ شرک سے باز آ جاؤ۔ بالفاظ یہ بھی اعلان ہوا، آیتوں کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیام دے کر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج کر اس سورے کی آیتوں کی تلاوت کرنے کا حکم دیا، بتایا، سنایا، اور یہ بتا دیا گیا کہ صرف اور صرف جنت میں مومن ہی جائے گا، جو مومن نہیں رہے گا اس کو اللہ تعالیٰ کسی بھی صورت میں جنت میں داخل نہیں فرمائیں گے، وہ دوزخ میں جائے گا۔ تو دو ٹوک فیصلہ سنا دیا اللہ تعالیٰ اس سورے کے اندر۔ تائب ہو کر ایمان کی طرف رجوع نہیں ہوتے، باقی نہیں رہتے، تو ان کے پر اللہ تعالیٰ کا صرف غضب ہی غضب ہوگا، رحمت نہیں ہوں گی۔ تو صرف غضب والی چیزیں، قہر والی چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس سورے میں ہیں۔ اسی لیے رحمت والا جملہ، رحمت والا کلام جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ اب ترجمہ اور تفصیل انشاءاللہ کل آگے بڑھیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔